السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کچھ آلات و ابزار، کچھ امکانات اس کے حوالے کیے تاکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے سعادت مند زندگی اس دنیا میں گزارے اور آخرت میں۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے، اس میں بہتری آئے، وہ ترقی کرے اور اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ اور انہی مراحل میں سے جو درجے ہیں جو انسان نے حاصل کرنے ہیں، ان میں سے ایک درجہ ایمان ہے۔ یعنی انسان خدائی قوانین کے مطابق چلے گا، مسلمان کہلائے گا، اچھا اور اعلیٰ مسلمان کہلائے گا۔ جب مسلمانی اس کی مکمل ہو جائے گی تو وہ ایمان کی طرف بڑھے گا۔ اور ایمان کے بھی آگے درجات ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ ایمان ہے کیا جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے در پہ ہونا چاہیے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے انسان۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو، اس کا عقیدہ ہو، اس کی باور ہو، وہ دل سے کچھ چیزوں کو قبول کرے۔ اور یہ ایمان ہے، یہ انسان اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ ہم اس کو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو ناپ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کس درجے کا ایمان ہے۔ یہ خدائی کام ہے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اچھا مومن ہے، فلاں لو قسم کا مومن ہے، تو یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی کے نیک ہونے سے متعلق ظاہری حالات کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایمان سے متعلق ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ کیوں کہ یہ اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ ہمیں خدائی کام اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ خدائی کام اپنے ہاتھ میں لیں گے تو خرابی آئے گی۔ دیکھیں نا، جس کام کا آدمی ماہر نہیں ہے، جس کا وہ کام ہے نہیں ہے، اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو خرابی آئے گی۔ اور یہ ہے خدائی کام کہ کون آدمی کس درجے، کس ایمان کی کس منزل پر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایمان کیا ہے۔ پھر ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ ایک تو ایمان رکھنا اصول دین سے متعلق، عقائد سے متعلق، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس کے علاوہ ایک ایمان کے ایک اور درجہ ہے، گہری باور، گہرا یقین۔ ایک آدمی خدا کو ایک تو مانتا ہے، خدا کو پاورفل تو مانتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں آ کر گھبرا جاتا ہے۔ اس کا یقین نہیں ہے کہ خدا دینے والا ہے، خدا چھیننے والا ہے، خدا عطا کرنے والا ہے، خدا ستار العیوب ہے۔ اس کا یہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گہرا توحید کو نہیں سوچا، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہوا، ایمان اس کے دل میں نہیں اترا کہ وہ خدا کو ایک مانتا ہے، پاورفل مانتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں آ جاتا ہے اور ٹرمپ سے بھی ڈر جاتا ہے، نا امیدی ہے ان کے ایمان میں، نا امید ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے توحید کو نہیں مانا، ایمان کے اس درجے پر فائز نہیں ہے۔ بس ایمان کی اس گہرے درجے پر فائز ہو۔ جب ایمان کے گہرے درجے پر فائز ہوتا ہے نا، پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس حس کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہ حس کر رہا ہوا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا جب قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے یہ میرے لیے نازل ہو رہا ہے۔ جسے کہتے ہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ در مورد ایمان و مومن میں خواستیم صحبت کنی، باور به توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، این ایمان ظاهری است.
ولی یک باور دیگر که داریم اون باید ژرف باشد و عمیق باشد که انسان وجود خدا را حس کنه. موقعی که از کل جهان ناامید بشه ولی حس کنه که خدایش به سراغش میاد، بهش کمک رسانی میکنه، به یاریش میاد و این را تنها نمیذاره. موقعی که به مصیبت و مشکلات گرفتار بشه این باور و حس را داشته باشد که خدا کریم است، رحمان و رحیم است و بندگان خودش را به مردمش واگذار نمیکنه. پس این باور را انسان داشته باشه و موقعی که نماز میخونه حس کنه، احساس داشته باشه که با خدایش خودش داره همکلام میشه، خدا حرف او را میشنوه، بهش جواب میده. اقبال لاهوری یک حرف جالب زد. هنگامی که من قرآن میخوانم احساس دارم که این آیات همین جلو چشمم نازل داره میشه و این نزولش برای من است. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں نہیں اترتا، توحید کا عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس سے متعلق یقین نہیں رکھتے. بس ہمیں ایمان کی گہرائی پر فائز ہونا چاہیے. اب وہ ایک مومن، اس کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے ظاہری طور پر کہ ہم کہیں کہ وہ صحیح مومن ہے؟ پہلے یہ ہے کہ وہ یاد خدا میں ماہر رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر انسان کو اطمینان بخشتا ہے، سکون دیتا ہے اور انسان کو مطمئن کرتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ذکر سے مراد صرف یہی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ؟ نہیں، یہ ظاہری ہے، اس کے بیک پر ایک بات نہیں ہے. الحمد کہہ رہے ہیں تو الحمد تمام و اعضاء و جوارح سے انسان کہے کہ خدایا حمد و ثنا تیرے لیے ہے. اس کے اعمال سے دکھائی دے، اس کے کردار سے دکھائی دے، اس کے عمل سے دکھائی دے کہ واقعاً وہ حمد کر رہا. سبحان اللہ کہہ رہے تو اس کی حقیقی معنی تک، گہرائی تک انسان جائے، حس کرے سبحان اللہ کو، تو تب یہ یاد خدا ہوگا. فاذکرونی اذکرکم. پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ خدا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کتنا کریم خدا، حالانکہ موازنہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. وہ کہاں ہم کہاں، وہ کامل ہم ناقص، وہ رحمان و رحیم، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن وہ کتنا کریم کہتا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہمارا یاد کرنا ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اور ہمارے یاد کرنے سے خدا کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اگر ہمیں یاد کرے گا تو اس کا یاد کرنا ہمیں فائدہ پہنچائے گا. وہ گناہوں کی بخشش کے ذریعے ہمیں یاد کرے گا، ہماری توبہ کے قبول کرنے کے ذریعے ہمیں یاد کرے گا، وہ دنیا میں ہماری مدد کرے گا، وہ پریشانیوں سے ہمیں نکالے گا، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. فاذکرونی اذکرکم. اور پھر دوسری خصوصیت مومن کے اندر ہی ہونی چاہیے، ایمان کا درجہ کہ توکل. حدیث میں اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر علیہ. پہلا علم یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے، اور آخری علم یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں. لیکن اس میں شرط ہے اللہ کے حوالے کرنے کہ اپنی طرح سے جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں، ان کے لیے کوشش کریں، پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ توکل بے خدا کیا ہے، خدا سے توکل کرنا کیا ہے؟ تو وہ آدمی عام دیہاتی آدمی تھا. امام نے اس کی عقل کے مطابق اس سے کہا کہ توکل یہ ہے کہ اونٹ کو خدا کے حوالے کرنا چاہتے ہو، توکل کرنا چاہتے ہو، پہلے اس کا پاؤں باندھو، پھر خدا کے حوالے کرو اسے. یعنی اپنی طرف سے سارے وسائل آپ نے بروئے کار لانے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. ہنر سیکھے نا، کام کوئی سیکھے نا، پڑھائی کریں نا، ڈگری حاصل نہ کریں، اور پھر
رضائی لے کر اوڑھ جائیں اندر سے توکل کرتے جائیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ خدا نے نہیں سکھایا۔ توکل یہ ہے کہ آپ میدان میں ہوں، ساری کوششیں کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ پھر یہ ہے کہ ایمان کا درجہ یہ کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ بعض کا ڈر کی وجہ سے بولتا ہے، جو نقصان کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے جی، بےعزتی ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ ڈرتا نہیں ہے، نہ بےعزتی سے ڈرتا ہے، نہ نقصان سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ وہ جھوٹ بولے بس۔ اور تمام برائیوں کی جڑ، تمام گناہوں کا مرکز جھوٹ بولنا ہے۔ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بس راستی سچ بولنا یہ محور ہے ایمان کا۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یہ ایک نفر خدمت امام سجاد رسید گفت کہ برای من علامات مومن، نشانه مومن توصیف بدید. یک مومن چه نشانه‌ای باید داشته باشد؟ چون هر کشوری که برید پزشک حاذق و ماهر و خبیر و خبره یک سری نشانه خودش را داره. کسی که تو کاروبار است، تو بیزنس است، کاسبی است، برای موفقیت در اون کاسبی باید یک سری نشانه و علامت‌ها باید داشته باشه، یک سری خصوصیات باید داشته باشد. امام فرمودن علامات المؤمن خمسه، نشانه مومن 5 است. الورع فی خلوه، در تنهایی تقوا و پرهیزگاری داشته باشد. تنها باشه انسان خوف خدا داشته باشد، تنها باشد نماز خوان باشد. ولی جلوی مردم که همه نماز میخوانن، آدم از خودش خوبی نشون میدن، ولی مهمه که انسان جلوت و خلوتش یکی باشه. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی تنہائی میں اکیلے میں پرہیزگار ہو، ورنہ لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. مہم یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اکیلے میں کیا ہو؟ نیک ہوں. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں. اگر ٹائم کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، آہستہ پڑھنے کے لحاظ سے، سکون سے پڑھنے کے لحاظ سے، اطمینان سے پڑھنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام ٹھیک ہے. لیکن جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو واجبات پر اکتفا کرتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان جب پڑھ رہے ہوں تو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، قرات کر کے پڑھتے ہیں، لمبی لمبی جو ہے وہ ولادوالین کہتے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کام میں تھوڑی بہت جو گڑبڑ ہے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دفعہ اسٹیج سے اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی نے مجلس کروائی، اس کے لیے، اس کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، تو پھر دوسری دفعہ آپ ڈونیشن نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے آپ کے کام میں گڑبڑ ہے، آپ نے وہ مجلس خدا کے لیے نہیں پڑھوائی، وہ انتظام خدا کے لیے آپ نے نہیں کیا. لیکن آپ وہاں ایسے اعلان ہو یا نہ اعلان ہو، سیم ہو، اور آپ کے عمل میں فرق بھی نہ پڑے اس اعلان کرنے یا نہ کرنے سے، اس کا مطلب ہے کام آپ کا صحیح ہے. کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، خدا کے لیے کرنا ہے. اور خدا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے. بعض علاقوں میں پاکستان میں ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد ایک لمبی لسٹ دی جاتی ہے مرحومین کی، 50 آدمی کی. مولوی صاحب پڑھتے پڑھتے ہی تھک جاتے. ہمارے استاد تھے، وہ پتہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس لسٹ آتی تھی نا 20 آدمیوں کی، کہ آج جو ہے نیاز سالمین لیے اس کے مرحومین کے نام ہیں، سب کے لیے نام لیے جائیں اسٹیج سے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے. وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایڈریس بھی بھیجو ساتھ، کہیں نہ ہو کہ خدا غلط جگہ بھیج دے. جی نعوذ باللہ. جی کیونکہ تم اتنا اصرار کر رہے ہو کہ نام لیے جائیں تو پھر مکمل ہونا چاہیے نا جی ایڈریس بھی، تاکہ ثواب اس ایڈریس پر جائے، کہیں ادھر ادھر غلطی سے مسٹیک نہ ہو جائے. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے کہ خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے.
خدا جانتا ہے مجلس کس کے لیے ہوئی، خدا جانتا ہے کس مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے ہوئی۔ جب خدا جانتا ہے تو پھر تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی لسٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن سے میں نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ تو اگر میں 50 آدمیوں کا نام پڑھوں گا اسٹیج سے تو یہ مجلس سے بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تو انہوں نے جو فیس دی تو وہ تو حلال کرنی ہے، ٹھیک؟ یہ نہیں، ہم خدا کے لیے کام کریں گے نا، کہ دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ حساب کی منزل پر جائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کا زیرو ہے اکاؤنٹ، نیکیوں کا اکاؤنٹ صفر۔ جس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں 2 ملین ہو، دوسرے دن چیک کریں زیرو، تو پریشان ہو جائیں گے۔ پہلا کام ہے فوراً جو اعتراض کریں گے، بینک پر فون کریں گے، ٹھیک ہے کریں گے نا جی، وہ یہ اعتراض کریں گے کہ بھائی جو ہم نے نیکیاں کی، مجالس کا اہتمام کیا، عزاداری ہم نے کی، ہم تو قمیض اتار کر اگلی لائن میں کھڑے ہو کر ماتم کرتے تھے، ہمارا سینہ بھی سرخ ہو جایا کرتا تھا، تو کیوں حساب کتاب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا وہ جو سینہ آپ نے سرخ کیا تھا نا، لوگوں کے لیے کیا تھا، وہ جو مجلس آپ نے کروائی تھی لوگوں نے کے لیے کروائی تھی، بس لوگوں نے تعریف آپ کی کر دی ہے، معاملہ برابر ہو گیا۔ اب آپ کس لیے اپنے اکاؤنٹ کو چیک کر رہے ہیں؟ کہاں سے اس میں نیکیاں آئیں گی؟ نیکیاں تو آپ نے کیا ضائع کر دی ہیں ایک دکھلاوے کے ذریعے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے وہ عزاداری کی، وہ نیاز دی، وہ مقصد آپ نے حاصل کر لیا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسے ایک دیں اور 2 چیزیں حاصل کریں، پیسے ایک چیز کے دیں 2 چیزیں حاصل کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں میں اخلاص رکھیں، اور پھر فرماتے ہیں صدقہ تو فی القلہ، صدقہ دیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر صدقہ دیں، کیونکہ صدقے کی گارنٹی ہے، اس میں آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی، اس میں آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ایک شخص امام معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی مجھے یاد نہیں کون سے امام کی یہ حدیث ہے، کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نادار ہوں۔ امام نے فرمایا صدقہ دو تاکہ تمہارے مال میں برکت آئے۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور انسان کے اطمینان کا سبب بنتا ہے صدقہ۔ بس صدقہ دیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کتنا صدقہ آپ دے رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق دیں گے، خدا آپ سے قبول کرے گا۔ صدقے میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کتنے دے رہا ہے، دیکھنا یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق کتنا دے رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سارے جو انفاق ہے نا، خرچہ ہے، اس کا معیار یہی ہے، اس کا معیار آپ کی استطاعت ہے، کوانٹٹی نہیں ہے اس مال کی، مقدار نہیں ہے اس مال کی، عدد نہیں ہے اس مال کا، آپ کی استطاعت ہے۔ والصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والحلم عند الغضب، غصے کے وقت برداشت کرنا مومن کی نشانیوں میں سے۔ والصدق عند الخوف، سچ بولنا پریشانی اور خوف کے باوجود۔ امام سجاد علیہ السلام 5 نشانے از مومن ذکر نمودن، انارا خلاصتاً بازگو میکنیم۔ الورع فی خلوہ، کہ انسان پرہیزگار باشد در تنهاییش، و صدقة فی القلة، در نداری صدقه بده، و صبر عند المعصیه، مصیبه هنگام مشکل و مصیبت برش پیش میاد باید صبر و بردباری و شکیبایی داشته باشد. و حلم عند الغضب، هنگام عصبانیت تحمل را داشته باشه انسان، صبر را داشته باشه. و صدق عند الخوف، هنگام خوف و ترس انسان راستگو باشد. این نشانه مؤمن است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة